بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یحییٰ نے قہقہا لگا کر زریں کو اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ اس نے اس طرح کا قہقہا پہلے کبھی نہیں لگایا تھا۔ زریں نے مچل مچل کر اسے کہنا شروع کر دیا کہ وہ اسے اپنے متعلق کچھ بتائے۔ سن زریں، یحییٰ نے شگفتہ سی سنجیدگی سے کہا، یہ بھی سن لے کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں۔ اب مجھے تجھ پر اعتبار آ گیا ہے۔ میں یہاں ایک فرض ادا کرنے آیا تھا، وہ ابھی ادا نہیں ہوا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، پھر مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ زریں نے بڑی پیاری سی جھنجھلاہٹ سے کہا، میں کئی بار کہہ چکی ہوں کہ تمہاری محبت پر میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گی۔ میں مرو سے آیا ہوں۔ یحییٰ نے اپنے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا، میں سلجوقی سلطان ملک شاہ کا جاسوس ہوں۔ وہاں یہ شک پایا جاتا ہے کہ احمد بن عطاش اسماعیلی ہے اور یہاں شہدر میں اہل سنت کے خلاف اسماعیلی مرکز بن گیا ہے۔ میں یہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ اس شک میں کتنی حقیقت ہے، یا کچھ حقیقت ہے بھی یا نہیں۔ کچھ پتہ چلا؟ زریں نے پوچھا۔ میں ابھی شک میں ہوں، یحییٰ نے جواب دیا۔ یوں کہہ لو کہ میرا شک ابھی موجود ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ احمد بن عطاش اسماعیلی ہے، لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ شخص اہل سنت ہے۔ اس کے ساتھ جو عالم ہے، اس نے دینی مسائل کے مجھے بہت سبق دیے ہیں، اس میں مجھے اسماعیلیوں والی کوئی بات نظر نہیں آئی، لیکن میں نے ان دونوں کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس شہر میں اسماعیلیوں کی کثرت ہے۔ تمہارا یہ ساتھی سنان بھی جاسوس ہوگا؟ زریں نے پوچھا۔ ہاں، یحییٰ نے کہا، اسے میں نے 2-3 دنوں بعد یہ بتا کر واپس بھیجنا ہے کہ میں نے اب تک یہاں کیا دیکھا ہے۔ یحییٰ، زریں نے یحییٰ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر جذباتی لہجے میں کہا، میری ایک بات مان لو، مرو واپس نہ جاؤ، یہاں بھی نہ رہو، چلو آگے ایران چلے جاتے ہیں۔ تم جہاں جاؤ گے تمہیں وہاں کے حاکم ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ تم جیسا تیر انداز اور شہ سوار کہاں ملتا ہے؟ مذہب اور فرقوں کے چکر سے نکلو۔ میں تمہیں ایک بات صاف بتا دیتا ہوں زریں، یحییٰ نے کہا، میرے دل میں تمہاری جو محبت ہے اس میں کوئی دھوکہ یا بناوٹ نہیں۔ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو، لیکن میں اپنے فرض کو محبت پر قربان نہیں کروں گا۔ اگر میں تمہارے سامنے کسی اور آدمی کے ساتھ چل پڑوں تو؟ زریں نے کہا، تو میں نظریں پھیر لوں گا۔ یحییٰ نے کہا، اپنے فرض سے نظر نہیں ہٹاؤں گا۔ سلجوقیوں نے ہزارہا جانیں قربان کر کے اور خون کے چڑھاوے چڑھا کر یہ سلطنت بنائی ہے۔ اسے وہ سلجوقی سلطنت نہیں، اسلامی سلطنت کہتے ہیں۔ اسلام میں کوئی فرقہ نہیں۔ جو مسلمان یہ کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے، وہ اگر سنت سے منحرف ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں، وہ کچھ اور ہے۔ سلجوقی سلاطین اہل سنت والجماعت ہیں، اس لیے وہ اللہ کے سچے دین کے پاسباں ہیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور سلجوقی سلطان کا نمک حلال ملازم ہوں۔ یہ میرا ایمان ہے۔ اگر تم اس دعوے میں سچی ہو کہ میری محبت تمہاری روح میں اتری ہوئی ہے تو میرے فرض کی ادائیگی میں میری مدد کرو۔ مجھے ان لوگوں کی اصلیت بتاؤ۔ کل زریں کھڑی ہوئی اور یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی، کل اسی وقت تمہیں راز معلوم ہو جائے گا اور تم اپنے فرض سے فارغ ہو جاؤ گے۔ یحییٰ پر فاتحانہ کیفیت طاری تھی۔ وہ بہت خوش تھا کہ کل اس کا کام ختم ہو جائے گا۔ وہ یہاں سے ایک قیمتی راز اور حسین لڑکی کو ساتھ لے کر رخصت ہو جائے گا۔ زریں اپنے کمرے میں گئی تو پلنگ پر اوندھے منہ گر کر ایسے روئی کہ اس کی ہچکی بن گئی۔ یہ لڑکی ایک حسینہ اور دھوکہ تھی، لیکن یحییٰ کے ساتھ اس کی محبت دھوکہ نہیں تھی۔ اس کی محبت کا سرچشمہ اس کی روح تھی۔ وہ روحانی محبت کے نشے سے سرشار تھی، مگر محبت ایسے بھنور میں آ گئی تھی جس سے اس کا سلامت نکل آنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ لڑکیوں نے احمد بن عطاش اور حسن بن صباح کو بتا دیا کہ زریں یحییٰ کے ساتھ عشق و محبت کا کھیل کھیل رہی ہے۔ احمد اور حسن نے اس اطلاع سے یہ رائے قائم کی کہ زریں کے اندر انسانی جذبات ابھی زندہ ہیں اور اس کی ذات میں ابھی وہ عورت زندہ ہے جو مرد کی محبت کی پیاسی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ زریں ایک ایسے شخص کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی جو ابھی مشکوک تھا۔ حسن بن صباح عالم دین کے بحروپ میں یحییٰ کو ہر روز اپنے پاس بٹھاتا اور اسے دینی امور سمجھاتا، لیکن اس سے بات کروا کے یہ جاننے کی کوشش کرتا کہ یہ شخص ہے کون، سلجوقیوں کا آدمی تو نہیں۔ حسن کچھ جان تو نہ سکا، لیکن اس نے وثوق سے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ آدمی مشکوک ہے۔
اب حسن بن صباح کو پتہ چلا کہ زریں یحییٰ کی محبت میں مبتلا ہو گئی ہے تو اس نے زریں کو اپنے پاس بلایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے ذہن پر قابض ہو گیا۔ لڑکی کی جو تربیت 8-10 سال کی عمر سے شروع ہوئی اور جوانی میں بھی جاری رہی، وہ ابھر آئی اور زریں کے عقل پر غالب آ گئی۔ تم اس سے اگلوا لوگی کہ وہ کون ہے، یہاں کیوں آیا ہے؟ حسن بن صباح نے کہا، ہاں، میں اس سے اگلواؤں گی کہ وہ کون ہے، یہاں کیوں آیا ہے۔ زریں نے یوں کہا جیسے اس پر غنودگی سی طاری ہو، وہ شربت تمہارے ساتھ ہوگا، وہ شربت میرے ساتھ ہوگا۔ اس شربت میں جو زریں سراحی لے کر یحییٰ کے پاس گئی تھی، شہد تو ضرور ملا ہوا تھا، لیکن اس میں کسی پھول کا رس نہیں تھا، اس میں حشیش ڈالی گئی تھی اور اس میں ایک خوشبو ملائی گئی تھی۔ یہ شربت پینے کے بعد یحییٰ نے جو قہقہہ لگایا تھا وہ حشیش کے زیر اثر تھا، جسے وہ زریں کے حسن و شباب اور محبت کے والہانہ اظہار کا خمار سمجھ رہا تھا۔ اس نشے نے اس کے سینے سے راز نکال کر زریں کے آگے رکھ دیا۔ یحییٰ کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ اس سے یہ یاد رہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے اور اہل سنت ہے، اور اسے یہ بھی یاد رہا کہ اس کا فرض کیا ہے، اور یہ جذبہ ایثار بھی زندہ رہا کہ وہ محبت کو فرض پر قربان کر دے گا۔ لیکن وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ اس نے زریں کو اس کا فرض یاد دلا دیا ہے۔ وہ یہ سوچنے لگی تھی کہ یہ شخص فرض کا اتنا پکا ہے تو میں اپنے فرضوں کو کیوں قربان کروں؟ زریں رات بہت دیر تک روتی رہی، اس کے اندر خون ریز معرکہ بپا تھا۔ یہ اس کی ذات کے وہ حصے تھے جو ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے تھے، محبت اور فرض اور اس کی تربیت۔ صبح طلوع ہوتے ہی زریں نے پہلا کام یہ کیا کہ احمد بن عطاش اور حسن بن صبا کو بتایا کہ یحییٰ بن الہادی جاسوسی کے لیے یہاں آیا ہے اور سنان اس کا ساتھی ہے۔ زریں نے یحییٰ کی ساری باتیں سنائیں۔ یہ بات سناتے ہوئے زریں کی زبان بار بار ہکلاتی تھی اور اس کے آنسو بھی نکل آئے۔ یہ یحییٰ کی محبت کا اثر تھا، ورنہ یہ وہ لڑکی تھی جس نے ذاکر کو اپنے ہاتھوں زہر پلایا تھا۔ زریں کو اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک ملازم روز مرہ کی طرح یحییٰ کے کمرے میں ناشتہ لے کر گیا، ساتھ شہد ملا دودھ تھا۔ سنان کو بھی ایسا ہی دودھ بھیجا گیا۔ دونوں نے دودھ پیا اور کچھ ہی دیر بعد دونوں کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، پھر ان کی آنکھوں نے دنیا کا اجالا کبھی نہ دیکھا۔ ادھر آؤ، زریں کو آ کے دیکھو، ایک ملازمہ زریں کے کمرے سے چیختی چلاتی نکلی، جلدی آؤ، زریں کو دیکھو۔ احمد بن عطاش اور حسن بن صباح بھی زریں کے کمرے میں گئے۔ ایک تلوار زریں کے پیٹ میں داخل ہوئی اور پیٹھ سے باہر نکلی ہوئی تھی، وہ ابھی زندہ تھی۔ تمہیں کس نے مارا ہے زریں؟ احمد بن عطاش نے پوچھا۔ میں نے خود، زریں نے کہا۔ میں نے 2 آدمی قتل کروائے ہیں، یحییٰ اور سنان، اور میں نے اپنی محبت کو بھی قتل کیا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو موت کی سزا دی ہے، میں خود ہی جلاد بن گئی تھی، زریں بھی مر گئی۔ یحییٰ اور سنان کی لاشیں بوریوں میں بند کر کے دریا میں بہا دی گئیں۔ ہمیں کوئی اور ڈھنگ کھیلنا پڑے گا، حسن بن صباح نے کہا۔ سلطان کو شک ہو گیا ہے، مجھے عبیدیوں کی مدد حاصل کرنے کے لیے مصر جانا چاہیے۔ نہیں حسن، احمد بن عطاش نے کہا، پہلے ہم 2-3 اور قلعوں پر قبضہ کر لیں، پھر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ تمہیں سلطان کی حکومت میں کوئی بڑا عہدہ اور رتبہ مل جائے، پھر ہم اس سلطنت کی بنیادیں کمزور کر سکتے ہیں۔ سلطان ملک شاہ نے مرو میں اپنے سپہ سالار اور کوتوال کو بلا رکھا تھا اور باتیں یحییٰ بن الہادی اور سنان کے متعلق ہو رہی تھیں۔ میں کہہ رہا ہوں بہت دن گزر گئے ہیں، ملک شاہ کہہ رہا تھا، بلکہ مہینے گزر گئے ہیں، شاید یہ تیسرا چاند طلوع ہوا ہے۔ اس نے کوئی اطلاع نہیں دی۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی گیا تھا، سنان، کوتوال نے کہا۔ یہ دونوں میرے قابل اعتماد آدمی ہیں، زمین کے نیچے سے بھی راز نکال لاتے ہیں۔ یحییٰ کو چاہیے تھا کہ سنان کو ایک بار تو بھیج دیتا۔ سلطان ملک شاہ نے کہا، کہیں پکڑا نہ گیا ہو، ایک اور آدمی کو بھیج دیتے ہیں۔ سپہ سالار نے کہا، وہ انہیں ڈھونڈ لے گا، 2-4 اور دن انتظار کر لو۔ ملک شاہ نے کہا۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ دربان نے اندر آ کر اطلاع دی کہ قلعہ شاہدر سے ایک آدمی آیا ہے، فوراً اندر بھیج دو۔ ملک شاہ نے کہا۔ ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر آیا، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ لمبے سفر سے آیا ہے۔ ملک شاہ نے سلجوقی انداز سے میزبانی کے مطابق اسے بٹھایا، دربان کو بلا کر اس کے لیے پھل اور مشروب منگوائے، پھر پوچھا کہ وہ کیوں آیا ہے۔ آپ کا ایک آدمی یحییٰ بن الہادی شاہدر گیا تھا، اس نے کہا، وہ میرا دوست ہے، اسے آپ نے سنان نام کے ایک آدمی کے ساتھ جاسوسی اور مخبری کے لیے بھیجا تھا، اس کی کیا خبر لائے ہو؟ کوتوال نے بے تابی سے پوچھا۔ فوراً بولو۔ ٹھیک خبر لایا ہوں،
اس نے کہا اتنا پریشان ہونے کی کوئی وجہ نہیں، اس نے اپنا کام بہت ہی محنت اور جانفشانی سے کیا ہے، وہ اور اس کا ساتھی میرے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، میں نے یحییٰ کی بہت مدد اور رہنمائی کی تھی، وہاں کی خبر کیا ہے؟ ملک شاہ نے پوچھا۔ اس کے بعد ہم کوئی اور بات سنیں گے۔ خبر یہ ہے، اس نے کہا، آپ نے یحییٰ کو یہ دیکھنے کے لیے وہاں بھیجا تھا کہ والی شہدر احمد بن عطاش اسماعیلی ہے اور شہدر اسماعیلیوں کا مرکز بن گیا ہے۔ سلطان عالی مقام، آپ کا یہ شخص صحیح نہیں، احمد بن عطاش اسماعیلیوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ کیا یہ غلط ہے کہ اس نے شہدر کا والی بنتے ہی ان تمام اسماعیلیوں کو رہا کر دیا تھا جو اہل سنت کا جینا حرام کیے ہوئے تھے؟ ملک شاہ نے پوچھا۔ کیا مرحوم والی ذاکر نے انہیں اسی جرم میں قید میں نہیں ڈالا تھا؟ یہ صحیح ہے سلطان محترم، اس آدمی نے کہا۔ احمد بن عطاش نے قید خانے میں پڑے ہوئے تمام اسماعیلیوں کو رہا کر دیا تھا، لیکن اس نے ان سب سے کہا تھا کہ انہیں بے گناہ سمجھ کر رہا نہیں کیا جا رہا، بلکہ انہیں موقع دیا جا رہا ہے کہ اپنے دلوں سے مذہبی تعصب نکال دیں اور سنی عقیدے کو سمجھنے اور اسے قبول کرنے کی کوشش کریں۔ دراصل احمد بن عطاش پیار اور بھائی چارے کا حربہ استعمال کر رہا ہے اور اس حربے کے اثرات بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ احمد عطاش نے اسماعیلیوں میں اپنے مخبر چھوڑے ہیں، ان مخبروں کی اطلاع امید افزا ہیں۔ اور یہ جو قافلے لوٹے جا رہے ہیں، ملک شاہ نے پوچھا، کیا اس میں احمد بن عطاش کا ہاتھ نہیں؟ سلطان عالی مقام، اس آدمی نے کہا، احمد بن عطاش عالم دین ہے، یہ وہی احمد بن عطاش ہے جسے آپ عالم دین کی حیثیت سے ہی جانتے ہیں۔ قافلے شہدر سے بہت دور لوٹے گئے ہیں۔ احمد بن عطاش کے خلاف یہ افواہ پھیلائی گئی تھی کہ قافلوں کو احمد بن عطاش کے آدمی لوٹتے ہیں۔ ایسے 3 اسماعیلی پکڑے گئے تھے، انہیں پہلے کوڑے مارے گئے، پھر انہیں قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ یحییٰ کہاں ہے؟ سپہ سالار نے پوچھا۔ اس نے سنان کو کیوں نہیں بھیجا؟ تمہیں کیوں بھیجا ہے؟ اگر شک رفع ہو گیا تھا تو وہ اتنا عرصہ شہدر کیوں رہا اور واپس کیوں نہ آیا؟ ہمیں شک تھا کہ احمد بن عطاش در پردہ اسماعیلیوں کی پشت پناہی کر رہا ہوگا، اس آدمی نے کہا۔ یہ شک رفع کرنے کے لیے میں اور یحییٰ احمد بن عطاش کے اندرونی حلقوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہے، 2 عورتوں کو ہاتھ میں لیا اور ان سے معلوم کروایا۔ اس کام میں بہت وقت لگا، بہرحال ہمارا یہ شک بھی رفع ہو گیا۔ یحییٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں آپ کو پوری اطلاع دے دوں، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ سلطان محترم، آپ کو شہدر کی طرف سے مطمئن ہو جانا چاہیے۔ اگر احمد بن عطاش کی طرف سے آپ کے لیے کوئی خطرہ اٹھا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہاں اہل سنت کی اور آپ کے وفاداروں کی تعداد زیادہ ہے۔ ہم تو مطمئن ہو گئے، سلطان ملک شاہ نے کہا، لیکن یحییٰ نے سنان کو کیوں نہیں بھیجا؟ اگر اس کا کام ختم ہو گیا تھا تو وہ خود کیوں نہیں آیا؟ وہ خود ہی ایک اور کام کے پیچھے پڑ گیا ہے، اس آدمی نے جواب دیا۔ وہ کہتا تھا کہ اسے ایک ایسا اشارہ ملا ہے جس کے پیچھے وہ گیا تو ان ڈاکوؤں تک پہنچ جائے گا جنہوں نے پہلے قافلوں کو لوٹا ہے، اور شاید یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اب ایک اور قافلے کو لوٹ لیا اور سب کو قتل کر دیا ہے۔ سلطان عالی مقام، میں نے اسے روکا تھا لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کتنے بڑے خطرے میں سنان کو ساتھ لے کر چلا گیا ہے۔ مجھے یہ بھی شک ہے کہ ایک جوان سال عورت بھی اس کے ساتھ گئی ہے۔ یحییٰ نے میرے ساتھ اس عورت کا ذکر نہیں کیا، اس سے مجھے شک سا ہو رہا ہے کہ وہ سیدھا کسی جال میں جا رہا ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس عورت کو ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ چونکہ اس نے مجھ سے اس عورت کو چھپائے رکھا، اس لیے مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کسی سازش کا شکار ہو جائے گا۔ ایک بات بتاؤ، کوتوال نے پوچھا، یہ سازش احمد بن عطاش نے ہی تیار نہ کی ہو؟ نہیں، اس نے جواب دیا، یہ مجھے یقین ہے کہ اگر یہ سازش ہی ہے تو احمد بن عطاش کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مجھے ایک شک اور بھی ہے، یحییٰ نے مجھ سے بالا بالا کوئی اور تعلق پیدا کر لیا تھا۔ اگر ایسا ہی تھا تو اس سے صرف سنان ہی واقف تھا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ کہاں گیا ہے؟ ملک شاہ نے پوچھا۔ نہیں سلطان محترم، اس نے جواب دیا، اگر معلوم ہوتا تو میں چوری چھپے اس کے پیچھے چلا جاتا۔ تم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ وہ کب تک واپس آئے گا؟ ملک شاہ نے پوچھا۔ نہیں سلطان عالی مقام، اس نے جواب دیا، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ زندہ سلامت واپس آ جائے۔ کیا اب مجھے جانے کی اجازت ہے؟ میں نے پیغام آپ تک پہنچانا تھا، وہ پہنچا دیا ہے۔ آپ کہیں یا نہ کہیں، میں شہدر میں آپ کے جاسوس کی حیثیت سے کام کرتا رہوں گا۔ ہاں، تم جا سکتے ہو، سلطان نے کہا۔
اگر ہمارے لیے کام کرتے رہو گے تو ہم تمہیں اس کا پورا معاوضہ دیں گے۔ نہیں سلطان محترم، اس شخص نے کہا، میں یہ کام بلا معاوضہ کروں گا اور اپنا فرض سمجھ کر کروں گا۔ یہ آدمی چلا گیا۔ اس شخص کو حسن بن صباح نے بھجوایا تھا۔ اس کا نام عابدین تھا۔ اس نے واپس آ کر پوری رویداد سنا دی۔ حسن بن صباح نے احمد بن عطاش کی طرف دیکھا۔ احمد اشارے کا مطلب سمجھ گیا۔ وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سونے کے چند ایک سکے تھے جو اس نے عابدین کو دے دیے۔ عابدین نے اٹھ کر اور جھک کر یہ انعام وصول کیا۔ اب تمہارے ذمے ایک اور کام ہے عابدین۔ احمد بن عطاش نے کہا، اس شہر میں سلجوکیوں کے اور جاسوس بھی ہو سکتے ہیں، انہیں تلاش کرو۔ کوئی اجنبی یا مشکوک آدمی نظر آئے تو اس کے پیچھے اپنا ایک مخبر سائے کی طرح لگا دو۔ اپنے آدمیوں کو اچھی طرح سمجھا دو۔ میں اس کا کچھ اور انتظام بھی کروں گا۔ آپ اپنا انتظام کریں پیرو مرشد۔ عابدین نے کہا، میرا اپنا انتظام ہے۔ میں ایسا جال بچھاؤں گا کہ اس میں کوئی مشکوک آدمی نکل کر نہیں جائے گا۔ سلجوکیوں کے ان دو جاسوسوں نے مجھے چوکنا کر دیا ہے۔ حسن بن صباح انسان سے ابلیس کس طرح بنا؟ اس سوال کا جواب تقریباً تمام مورخوں نے اور اس دور کے بعد آنے والے تاریخ نویسوں نے اپنی اپنی بساط اور اپنی اپنی تحقیق کے مطابق دیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ احمد بن عطاش اور حسن بن صباح نے شاہدر سے آگے جو قلعے تھے ان پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس علاقے میں اپنے عقیدے کی اور اپنے فرقے کے نظریات کی تبلیغ شروع کر دی اور لوگوں کو اپنا ہم خیال ہی نہیں بلکہ اپنا مرید بنا لیا۔ کیا یہ کام اتنا سہل تھا کہ دو چار باتیں کہیں اور سننے والے اپنے باپ دادا کے عقیدوں سے منحرف ہو جائیں اور نئے عقیدے اور ایک نئے ہی فرقے کے پیروکار بن جائیں؟ داستان گو سے پوچھیے، جو اس دور کے داستان گو کے حوالے سے بات کرے گا۔ مورخوں میں ابن اسیر کی تاریخ کامل کو پڑھ لیں، ابو القاسم رفیق دلاوری کی ائمہ تلبیس، ابن جوزی کی تلبیس ابلیس کی ورق گردانی کر لیں، داستان مذاہب کا اور ابن خلدون کی تاریخ ابن خلدون کا مطالعہ کر لیں۔ سب نے ایک دوسرے کی تصدیق اور تائید کی ہے کہ حسن بن صباح نے اپنے فرقے کے عقائد اور نظریات کی تبلیغ کر کے لوگوں کو اپنا پیروکار بنا لیا تھا۔ لیکن کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم دکھانے کے لیے پیغمبر مبعوث کیے، لیکن لوگوں نے ان کے مذاق اڑائے، ان پر پھپتیاں کسیں، بعضوں کو دھتکارا اور پھر کچھ لوگ ان سے متاثر ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیا کیا ظلم و ستم نہ ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو رومیوں نے شیروں کے آگے ڈال دیا، جنہوں نے ان کو چیر پھاڑ دیا۔ خاتم النبیین محبوب خدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے اور سمجھنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کوڑے مار مار کر تپتی ریت پر تڑپایا گیا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بار چھوڑ کر ہجرت تک کرنی پڑی۔ اللہ کے عظیم دین کی مقبولیت کو کچھ وقت لگا، لیکن حسن بن صباح اتنی جلدی لوگوں کے دلوں میں کس طرح سما گیا؟ گزری ہوئی صدیوں کے کھنڈرات میں اس دور کے قصہ گو کی سرگوشیاں سنیے۔ یہ تو سنایا جا چکا ہے کہ احمد بن عطاش حسن بن صباح کا استاد اور پیر و مرشد اور عالم فاضل تھا، دانش مندوں کا دانش مند تھا، لیکن اس نے علم و فضل کو خیر کے بجائے شر کے لیے استعمال کیا۔ انسان کو نفس پر قابو پانے کی سبق دینے کے بجائے اسے نفس کا غلام بنایا۔ ابلیس سے بچنے کے بجائے اپنے آپ میں ابلیسی اوصاف پیدا کیے۔ وحی کی آواز سنیے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے جی کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ گویا اپنی خواہش نفس کو پوجنے لگا، اسی کا مطیع ہو گیا۔ وہ ہدایت کس طرح قبول کرے گا؟ تو کیا تم اس کی نگہبانی کا ذمہ لوگے کہ خواہش پرستی سے روک دو؟ یا یہ سمجھتے ہو کہ ان میں بہت کچھ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یعنی وہ اپنی شدت عناد سے نہ آپ کی سنتے ہیں نہ دلائل و براہین کو سمجھتے ہیں، بہرے اور ناسمجھ بنے ہوئے ہیں۔ وہ تو چوپائے جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ ہیں، کیونکہ چوپائے بھی اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اور جو انہیں کھانے کو دے دے اس کے مطیع رہتے ہیں اور احسان کرنے والے کو پہچانتے ہیں اور تکلیف دینے والے سے گھبراتے ہیں، نافع کی طلب کرتے ہیں، مضر سے بچتے ہیں، چراگاہوں کی راہیں جانتے ہیں۔ یہ کفار ان سے بھی بدتر ہیں کہ رب کی اطاعت کرتے ہیں، نہ اس کے احسان کو پہچانتے ہیں، نہ شیطان جیسے دشمن کی ضرر رسانی کو سمجھتے ہیں، نہ ثواب جیسی عظیم
منفعت چیز کے طالب ہیں، نہ عذاب جیسے سخت مضر مہلکہ سے بچتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی آواز تھی کہ وہ لوگ انسان نہیں حیوان ہیں جو خواہشات کے پجاری ہوتے ہیں، لیکن حسن بن صباح نے انسان کو نہایت دلکش خواہشات دے کر حیوان بنا دیا۔ یہ سبق اسے اس کے استاد نے سکھایا تھا۔ اب بتاؤ حسن، عابدین کے جانے کے بعد احمد بن عطاش نے حسن بن صباح سے پوچھا، اس صورتحال میں ہمیں کیا پیش بندی یا تحفظ کرنا چاہیے؟ ہاں استاد محترم، حسن بن صباح نے کہا، ہمارے پاس کوئی فوج نہیں کہ ہم اپنا تحفظ کر سکیں۔ اگر آپ پسند کریں تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اس علاقے پر چھا جانا چاہیے۔ تبلیغ کا سلسلہ صرف شروع ہی نہیں کرنا بلکہ اسے بہت تیز کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری لڑکیوں میں ابھی جذبات زندہ ہیں، انہیں تربیت کی ضرورت ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری تبلیغ ہے۔ ہم لوگوں کو زیر اثر لے کر ان کی فوج بنائیں گے۔ لوگوں سے کیا کہو گے؟ احمد بن عطاش نے پوچھا۔ ہم ان کے سامنے اپنے عقیدے رکھیں گے، حسن بن صباح نے کہا، اور انہیں بتائیں گے کہ دوسرے تمام مذاہب اور ان کے نظریات باطل ہیں۔ مگر احمد بن عطاش نے حسن سے اتفاق نہ کیا اور کہنے لگا، ہمیں کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جس سے لوگوں کے دلوں پر قبضہ کیا جا سکے۔ کیا آپ کے سامنے کوئی ایسا طریقہ ہے؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ ہاں حسن، احمد بن عطاش نے کہا، تم مجسم وہ طریقہ ہو جس میں وہ اوصاف موجود ہیں جو کسی بھی انسان کو گرویدہ کر سکتے ہیں۔ ہاں استاد محترم، حسن بن صباح نے کہا، یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ مجھ میں کوئی ایسی طاقت ہے جو ہر انسان میں نہیں ہوتی۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ میں سیدھے راستے پر چلنے والے لوگوں کو جس راستے پر ڈالنا چاہوں ڈال سکتا ہوں۔ ضرورت یہ ہے کہ تمہاری اس قوت کو ابھارا جائے۔ احمد بن عطاش نے کہا، دوسرے مذاہب نے انسان کو بدی سے ہٹنے کے سبق دیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے کسی بھی مذہب کو یا کسی بھی عقیدے کو قبول کرنے میں بہت دیر لگائی، کیونکہ بدی میں لذت ہوتی ہے اور انسان میں خدا نے یہ کمزوری رکھ دی ہے کہ اسے لذت پرست اور عیش پسند بنا دیا ہے۔ ہر انسان بہشت میں جانا چاہتا ہے لیکن مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ان کی ضرورت یہ ہے کہ انہیں دنیا میں ہی بہشت دکھا دی جائے، پھر دیکھنا کہ یہ لوگ کس طرح تمہیں نبی اور پیغمبر مانتے ہیں۔ میں انہیں اس دنیا میں بہشت دکھا سکتا ہوں۔ حسن نے کہا، یہ بہشت میرے خیالوں میں ہے جو میں سب کو دکھاؤں گا۔ میں اگر انسانی فطرت کو غلط نہیں سمجھا تو میری رائے یہ ہے کہ انسان اسراریت کے پیچھے زیادہ بھاگتا ہے۔ ایک چیز اس کے سامنے رکھ دی جائے تو وہ اسے ذرا مشکل سے ہی قبول کرتا ہے۔ اگر اسی چیز کو پراسرار بنا دیا جائے تو انسان اس کی طرف لپکتا پردے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، پردوں کے پیچھے جاتا ہے، اور جب یہ چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں تو وہ اسے گوہر نایاب سمجھ کر سینے سے لگا لیتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنا طریقہ استعمال کروں؟ ہاں حسن، احمد بن عطاش نے کہا، اگر تم انسانی فطرت کی بنیادی کمزوریاں سمجھ گئے ہو تو اس میدان میں اترو۔ میں اس شہر کا والی ہوں، مجھ سے جو بھی اور جیسے بھی مدد مانگو گے میں دوں گا۔ تم کتنا ہی انتہائی اقدام کر گزرو مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے۔ یہ یاد رکھو کہ انسان خدا کے حکم کو نظر انداز کر کے ابلیس کی بات مان لیتا ہے۔ یہ انسانی فطرت کی کمزوری ہے کہ وہ شجر ممنوعہ کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ میں نے تمہیں سحر کی طاقت بھی دی ہے۔ تم کسی بھی انسان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگو تو وہ آدمی مسحور ہو جائے گا۔ میں نے تمہیں علم نجوم بھی دیا ہے۔ تم ستاروں کی گردش اور چال دیکھ کر صحیح فیصلہ کر سکتے ہو کہ تمہارا اگلا قدم آگے بڑھنا چاہیے یا پیچھے ہٹنا چاہیے۔ دونوں نے مل کر ایک ایسا منصوبہ تیار کیا جس نے انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا اور تاریخ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ تاریخ نے اس کی ہر ایک تفصیل کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا تاکہ رہتی دنیا تک انسان اپنی تاریخ کا یہ حیرت انگیز، سنسنی خیز اور شرمناک باب پڑھتا رہے، مگر انسان نے آج تک عبرت حاصل نہیں کی۔ آج بھی انسان اسراریت اور بدی کی دلکشی کا رسیا ہے۔ وہ اپنے خیالوں میں حسن بن صباح کی جنت کو آباد کیے رکھتا ہے اور اس کا زیادہ تر وقت اسی جنت میں گزرتا ہے۔ قلعہ شہدر سے آگے خلجان نام کا ایک اور قلعہ تھا۔ اس وسیع و عریض خطے میں ایسے چند ایک اور بھی قلعے تھے جس میں سب سے زیادہ مشہور قلعہ الموت تھا، جو کچھ عرصے میں حسن بن صباح کا مرکز بنا اور یہیں اس نے اپنی جنت بنائی، جس کی تفصیلات تاریخ میں آج تک محفوظ ہیں۔ احمد بن عطاش اور حسن بن صباح کے منصوبے کی پہلی کڑی یہ تھی کہ ان تمام قلعوں پر قبضہ کیا جائے۔ ان کے پاس کوئی فوج تو تھی نہیں، پھر بھی انہیں یقین تھا کہ وہ اپنے عزائم میں کامیاب ہو جائیں گے۔